الحمد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم
انتہائی واجب الاحترام قابل تقریم معزز دوستوں، غیور نوجوانوں و بزرگان دین، گزشتہ جمعہ میں قرآنی انقلاب اور فضائل قرآن کو ذکر کیا تھا۔ آج ارادہ ہے کہ آئندہ ماہ آنے والا ماہ رمضان ہے، تو اسی موضوع کے متعلق فضائل رمضان، استقبال رمضان، اعمال رمضان اور اہمیت رمضان کو بیان کیا گیا۔ خطبہ جمعہ میں ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث کی تلاوت کی ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ رب کائنات مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان ختم ہو جانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز سامعین، یہ مہینہ ماہ شعبان کا عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آخری تاریخوں میں روایات کے مطابق امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس خطبہ کے اندر امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تفصیلی خطبہ میں فضائل رمضان اور اہمیت رمضان اور استقبال رمضان، اعمال رمضان کے بارے میں آگاہ فرمایا تھا۔ تو ارادہ ہے کہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع پر گفتگو کر سکو۔ میرے عزیز سامعین، امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی آخری تاریخوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبہ کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے استقبال کے بارے میں بتلایا، رمضان کا مقام بتایا، ماہ رمضان کا مرتبہ بتایا، ماہ رمضان کی اہمیت بتلائی، ماہ رمضان کے فضائل کو بیان کیا۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے اسی ماہ رمضان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جس کے آنے کے صرف ایک ہفتہ رہ چکا ہے، جس کی بس ابھی آمد ہے۔ یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ مغفرت والا مہینہ، یہ دوزخ سے نجات والا مہینہ، ابھی اس کی آمد ہے۔ اس کا استقبال ہم نے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کس ولولے سے کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، اسی انداز کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، امام الانبیاء سرور کونین صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। वही नाज़िल हो गई। क्या वही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए हैं इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही दे दई कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई नया हुक्म नाजिल किया है। वो नया हुक्म क्या था? कुरान के अल्फाज हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। कुरान करीम ने या अय्युहल्लज़ीना काफरू कह के काफरों को खिताब नहीं किया, या अय्युहल मुशरिकून नहीं कहा, या अय्युहल मुनाफिकून नहीं कहा, खालिस ईमान वालों को पुकारा। कुरान करीम के अल्फाज हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उस तरीके के साथ जिस तरह पहली उम्मतों पर फर्ज किए थे, जिस तरह पहले नबियों की उम्मतों पर इन रोज़ों को फर्ज किया था। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ अल्लाह करीम किस लिए फर्ज किया? जवाब आता है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, ताकि तुम तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। कुरान के इस अकीदे से पता चल गया कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कुरान के ये अल्फाज वाज़े बतला रहे हैं कि इस तरह उम्मत मुहम्मदिया पर रोज़े फर्ज किए गए हैं जिस तरह पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। मालूम हुआ कि ये जो रोज़े रब्बे कायनात ने फर्ज किए हैं, ये सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया पर ही फर्ज नहीं किए, बल्कि पहली उम्मतों पर भी फर्ज किए थे। हाँ, वक़्त अलग अलग था, टाइम अलग अलग था, तादाद रोज़ों की अलग अलग थी। अगर हमारे पास माह रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज किए हैं, बाज़ उम्मतों को 40 रोज़े फ़र्ज किए गए, बाज़ उम्मतों को 80 रोज़े फ़र्ज किए गए, तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जाती है। टाइम में फ़र्क है। पहली उम्मतों के पास अफ्तारी नहीं थी, मगरिब से मगरिब, मगरिब के वक़्त अफ्तारी करनी है। अब इशा के बाद खाना नहीं खाना। अब अगले दिन अगली रात जब मगरिब आएगी 24 घंटे के बाद खाना खाना है। लेकिन ये उम्मत मुहम्मदिया पर रब्बे कायनात का एहसान है कि रब्बे कायनात ने उम्मत मुहम्मदिया को सहरी जैसा तोहफा, तहज्जुद जैसा तोहफा इनाम में अता कर दिया है। एक मशहूर सहाबी रसूल है, उनका वाक़या रवायात में वाज़िया मिलता है कि अभी सहरी का हुक्म नहीं हुआ था, पहली उम्मतों की तरह रोजे रखे जाते थे। मगरिब से मगरिब, मगरिब के वक़्त खाना खाना है, अफ्तारी करनी है। अब खा लिया तो इशा के बाद अफ्तारी का वक़्त ख़त्म। अब अगले दिन मगरिब के वक़्त खाना खाना है। एक साहबी रसूल है, रोज़ा रखा हुआ है, पूरा दिन काम काज से कारो
کر آتے ہیں، مشقت میں واپس آتے ہیں، روزہ کھولنے کا وقت ہے تو وہ آرام کر لیتے ہیں، جب اٹھتے ہیں افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی پیتے ہیں، چند کھجوریں کھاتے ہیں تو اتنی تھکاوٹ ہے جسم میں، پورا دن کاروبار میں مصروف تھے، ان کی بستر پر لیٹتے ہیں تو آنکھ لگ جاتی ہے، جب اٹھتے ہیں تو عشاء کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے تو پچھلے دن کا روزہ رکھا ہے، آج افطاری میں تو میں نے بس چند کھجوریں کھائی ہیں، تھوڑا سا گلاس پانی پیا ہے، اب رات تو کسی پریشانی کے عالم میں نکالتے ہیں، بھوک کی جو ہے بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، پیاس کی شدت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، رات تو پریشانی کے عالم میں گزر گئی، بلال حبشی فجر کی اذان دیتے ہیں، صحابہ کرام گروہ در گروہ اپنے گھروں سے نکلتے جا رہے ہیں، مسجد نبوی میں شریک ہو رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، یہ جو صحابی رسول ہیں جو یہ افطاری کے وقت سو گئے تھے، تھوڑی سی کھانے سے افطاری کی تھی، چند کھجوروں سے افطاری کی تھی، بھوک کی اتنی شدت ہے، پیاس کی اتنی شدت ہے کہ فجر کا وقت ہے، جب مسجد نبوی کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں کب کبھی طاری ہوتی ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر مسجد نبوی کے دروازے میں ہی گر جاتے ہیں، صحابہ کرام اٹھاتے ہیں اور مسجد نبوی کے اندر لے آتے ہیں، ادھر حجرہ عائشہ سے امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے آتے ہیں، ادھر صحابی رسول بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، مسجد نبوی میں بے ہوشی کا عالم ہے، لیٹے ہوئے ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں کہ کب ہوش آئے، کیا بنا ہے، کیوں بے ہوش ہوئی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں میرے پیارے صحابی تو بے ہوش ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جب کچھ دیر بعد صحابی رسول کو ہوش آتا ہے تو سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابی کس چیز کی تجھے پریشانی ہے، کس چیز کی تمہیں شدت ہے، کس چیز نے تمہیں اتنا تکلیف میں ڈبا دیا کہ تمہارے اوپر کب کبھی طاری ہوئی، تم بے ہوش ہو کر گر گئے، امام الانبیاء صحابی رسول سے سوال کرتے ہیں تو صحابی رسول سارا واقعہ بتلاتے ہیں کہ اس طرح رات میں چند کھجوریں کھا کر سو گیا تھا، اب بھوک کی شدت ہے، امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں، رب کائنات سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کریم یہ روزوں کا جو ٹائم ہے، یہ جو روزوں کا وقت ہے، اے اللہ کریم بہت لمبا ہے، اے اللہ کریم میری امت بہت کمزور ہے، میری امت اتنے لمبے روزے کے وقت کو اپنے اوپر پابند نہیں کر سکتی، ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے ہیں، ادھر سے اللہ نے اپنے حکموں کو بدل دیا، ادھر سے جبریل امین تشریف لے آئے اور جبریل امین فرمانے لگے، اے امام الانبیاء، اے آقا مدنی، اے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ غمگین مت ہوئیے، رب کائنات نے نیا حکم جاری کیا ہے، جب حضرت جبریل امین بتلاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ رب کائنات نے امت محمدیہ کو یہ سحری کا وقت تحفے میں عطا کیا ہے، پہلی امتوں پر جو روزے کا وقت تھا
وہ تھا مغرب سے مغرب، افطاری کی، اب سحری نہیں ہے، اب اگلی مغرب کے وقت اگلی افطاری کر دی ہے۔ لیکن امت محمدیہ پر یہ انعام ہے، امام الانبیاء کی دعا ہے کہ امام الانبیاء نے دعا کی کہ اے اللہ کریم میری امت کمزور ہے، اتنا لمبا روزہ نہیں رکھ سکتی، کہاں 24 گھنٹے کا روزہ، اب 14 15 یا حد 16 گھنٹے کا روزہ رہ گیا، سحری اللہ تعالیٰ نے انعام میں عطا کیا۔ ایک بات واضح ہو گئی، قرآن کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلی امتوں پر کیا تھا۔ اے اللہ کریم تو نے روزوں کو کس لیے فرض کیا ہے؟ جب میں تصور میں جا کر وجہ پوچھتا ہوں تو قرآن کریم کی یہی آیت، اسی آیت کے آخری الفاظ ہیں، قرآن جواب دیتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر لو، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس لیے رب کائنات نے ان روزوں کو فرض کیا ہے تاکہ تمہیں غریب اور مسکین کی بھوک کا احساس پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تاکہ تمہارے دل میں صبر اور تحمل قائم ہو جائے، تاکہ تمہارا جو سلوک ہے یہ بھی حسن سلوک بن جائے، تاکہ تمہارا اخلاق بھی اعلیٰ ہو جائے، تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، نماز ایک بہت اونچی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک بہت اونچا عمل ہے، حج ایک بہت اونچی عبادت ہے، لیکن کوئی بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ تصور آ سکتا ہے کہ فلاں بندہ مجھے دیکھ کے کہے گا کہ یہ بندہ تو بہت نیک ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اس کے دل میں ریاکاری آ سکتی ہے، کسی دوسرے انسان کا دکھلاوا آ سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ حج پہ جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کے بلائیں گے، لوگ کہیں گے جی یہ بندہ تو ہر سال حج پہ جاتا ہے، جی فلاں بندہ بہت قربانیاں کرتا ہے، ہر بڑی عید پہ عید الاضحیٰ پہ جی اونٹ کی قربانی کرتا ہے، گائے کی قربانی کرتا ہے، جی یہ بندہ صدقے بہت دیتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، افطاریاں کراتا ہے۔ اس کے دل میں ریاکاری آ سکتی ہے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، لوگ مجھے کہیں گے جی بندہ بہت نمازی ہے، لوگ مجھے کہیں گے جی بندہ بہت سیکھی ہے، اللہ کے راستے میں جو ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اس بندے کو پتا ہے یا اس رب کائنات کو پتا ہے۔ اس روزے کے اندر کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہو سکتی، کسی قسم کا دکھلاوا نہیں ہو سکتا، کسی قسم کا شرک نہیں ہو سکتا۔ یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو رکھنے والے کو پتا ہے یا جس کے لیے رکھا ہے اللہ کریم کو پتا ہے۔ اس روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی مخصوص عبادت امت محمدیہ کو انعام میں دے دی، تحفے میں دے دی، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، ماہ شعبان کے آخری دنوں میں امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا،
جس خطبہ کے اندر امام الانبیاء نے فضائل رمضان کو بیان فرمایا، اعمال رمضان کو بیان فرمایا، رمضان کی اہمیت کو بیان فرمایا، رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے سب بیان فرمایا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سب کہہ دو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آپ کے اوپر ایک ایسا مہینہ غالب آنے والا ہے جو بہت برکتوں والا ہے، جو بہت رحمتوں والا ہے، جو بہت عظمتوں والا ہے، جو بہت اعلیٰ مقام والا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جب اسی رات کو میں قرآن کی روشنی میں دیکھتا ہوں تو قرآن کے الفاظ ہیں شہر رمضان الذی، رمضان کے مہینے میں لوگوں وہ ایسی رات ہے انزل فیہ القرآن، جس رات کو قرآن نازل ہوا۔ اے اللہ کریم، قرآن کیوں نازل ہوا؟ قرآن کے الفاظ ہیں ھدی للناس، اس لیے نازل ہوا تاکہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے ہدایت مل سکے، صراط مستقیم مل سکے، سیدھا راستہ مل سکے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کو 30واں پارہ سورہ قدر ہے، جس کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ لوگوں، ماہ رمضان میں ایک ایسی رات بھی بتلائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اب اس رات کو ڈھونڈا کیسے جائے؟ حدیث کی روشنی میں ڈھونڈے تو پتہ لگتا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 جو طاق راتیں ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات یا 29ویں رات، علماء اہل سنت کے نزدیک 27ویں رات زیادہ غالب ہے، جس دن قرآن کریم نازل ہوا۔ لوگوں، اگر آپ نے اس رات کو پا لیا اور اگر آپ نے اس رات کو عبادت کر لی تو اس رات کی عبادت 10,000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اتنا مقام دیا، رمضان کو اتنا مرتبہ دیا۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں۔ بیان کرنے والے امام الانبیاء ہے، جو مجلس میں تشریف فرما ہے وہ اصحاب رسول ہیں۔ اب امام الانبیاء فضائل رمضان کو بیان کرتے کرتے بتلاتے ہیں کہ کہتے ہیں جس بندے نے ایک کھجور سے کسی دوسرے روزہ دار کا روزہ افطار کروا دیا تو اس کا مقام میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ لوگوں، ایک ایسی عبادت بتلاتا ہوں آپ کو جو کرنے سے فوری قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہے، روزہ رکھا ہے، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، حج کیا ہے، قبولیت کا کوئی پتہ نہیں، صدقہ دیا ہے، قبول ہوا ہے نہیں ہوا نہیں پتہ۔ لیکن ایک ایسی عبادت جو کہ غریب اور مسکین کو کھانا کھلانا یا کسی روزہ دار کی افطاری کرانا، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ غریب کے منہ سے نوالا ابھی حلق سے اترا نہیں ہے، فرشتے اس عبادت کا ثواب آپ کے اعمال نامے میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ کسی کو کھانا کھلانا یا
کسی کی افطاری کروانا، روزہ داروں کی افطاری کروانا، چاہے ایک گلاس پانی سے کیوں نہ ہو، ایک گلاس کھجور یا ایک گلاس لسی سے کیوں نہ ہو، یا پھر ایک کھجور کے دانے سے کیوں نہ آپ کسی کی افطاری کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ جو بندہ رمضان میں روزہ داروں کی افطاری کروائے گا تو اے نبی وہ تیرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ یہ تو وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر رب کائنات نے قرآن کو نازل کیا۔ جب قرآن نازل ہوا تو ابو بکر صدیق اکبر بن گیا، عمر فاروق نہیں رہا، عمر جو تھا وہ فاروق اعظم بن گیا، علی شیر خدا بن گیا، امیر معاویہ کاتب وحی بن گیا۔ لوگوں یہ قرآن کے فضائل ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطبہ میں چلتے چلتے آگے ایک اور بات عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن دو ایسی چیزیں ہیں، دو ایسی عبادتیں ہیں جو قیامت کے دن اپنے کرنے والوں کی شفاعت کرتی ہیں۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اگر وہ کسی گناہ کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے، اس کی گرفت ہو جاتی ہے، اگر اس کے لیے جہنم کے بھی فیصلے ہو جاتے ہیں تو روزہ ڈھال بن کے اللہ کریم کے سامنے آ جائے گا تو روزہ کہنے لگے گا، اے اللہ کریم اس بندے نے میری وجہ سے بھوک کی مشقت اٹھائی ہے، پیاس کو برداشت کیا ہے، گرمیوں کے روزے رکھے ہیں، اے اللہ کریم اس نے رمضان میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، اب میں اس کو دوزخ کی گرمی میں کیسے اکیلا چھوڑ دوں؟ تو روزے کی سفارش قبول ہوگی۔ رب کائنات وہ بندہ جس کے دوزخ کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، روزے کی سفارش کی وجہ سے اللہ کریم اس کے جنت کے فیصلے فرما دیں گے۔ ایک ہو گیا روزہ، دوسری چیز جو سفارش کرے گی وہ چیز قرآن کریم ہے کہ جس بندے نے دن میں روزے رکھے، رات میں تراویحوں میں قرآن سنایا، قرآن سنا، مقتدی بنا، امام کا قرآن سنتا رہا، رمضان میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی، اگر وہ بھی کسی گناہ کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے، اگر کسی عمل کی وجہ سے اس کے دوزخ کے فیصلے ہوتے ہیں تو یہ قرآن ڈھال بن کے آ جائے گا۔ قرآن کہے گا، اے اللہ کریم اس بندے نے مجھے رمضان المبارک میں اکیلا نہیں چھوڑا، اے اللہ کریم اگر میں تیرا سچا کلام ہوں تو اس پڑھنے والے کی بخشش فرما دے۔ اللہ کریم اپنے فیصلے بدلیں گے اور جو بندہ جس کے دوزخ کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، قرآن کی سفارش سے رب کائنات اس کے جنت کے فیصلے فرما دیں گے۔ لوگوں یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ تراویح کی فضیلت ہے۔ امام الانبیاء خطبہ دیتے جا رہے ہیں، اسی خطبہ میں امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے جاتے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ یہ ماہ رمضان کا ایسا مہینہ ہے، اس مہینہ کے اندر اگر آپ کوئی نفلی عبادت کرتے ہو تو آپ کو اس نفلی عبادت کا ثواب سنتوں کے برابر ملے گا۔ اگر آپ کوئی سنتیں پڑھتے ہو، کوئی سنت عمل کرتے ہو تو ان سنت عمل کا آپ کو جو صلہ ہے، آپ کو جو اجر ہے فرض کے برابر میں ملے گا۔ اگر آپ رمضان المبارک میں ایک فرض نماز کا ادا کرتے ہو تو اس ایک فرض کے بدلے رب کائنات 70 فرضوں کا ثواب دیں گے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی بخشش کے لیے عطا کیا ہے، امت محمدیہ کو انعام میں دیا ہے۔ رب کائنات تو بہانے ڈھونڈ رہی ہیں کہ کس طرح میں ان امت محمدیہ کے لوگوں کی بخشش کروں، رب کائنات تو بہانے بنا رہی ہیں۔ اے لوگوں ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں،
جھوٹ میں مبتلا ہے، چغل خوری یا کسی قسم کا ادنا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے، ہم ان گناہوں کو ترک کریں، کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ یہ بھی امت محمدیہ کے لیے انعام ہے۔ اس مہینے میں تو امام الانبیاء کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ صحابی رسول نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اس شعبان کے مہینے میں آپ آدھے مہینے سے زیادہ روزے رکھتے ہیں، کثرت سے روزے رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا آگے جو مہینہ آنے والا ہے، اے میرے صحابی کیا تو جانتا ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ شعبان کا مہینہ کوئی ایسا ویسا مہینہ نہیں ہے، یہ تو رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ امام الانبیاء کثرت سے روزے رکھتے تھے اور صحابہ کو تلقین کرتے تھے کہ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، پرہیزگاری اختیار کیجئے، اپنے اخلاق میں بہتری پیدا کیجئے، اپنے رہنے کے طریقے بدلیے، سہنے کے طریقے بدلیے، اپنے اعمال میں جو ہے تبدیلی پیدا کیجئے تاکہ رمضان المبارک میں آپ کو کسی طرح کی پریشانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ یہ جو سحری کرنے والے ہیں، جو لوگ صبح اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے کے لیے سحری کرتے ہیں، تو امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ، اللہ کریم بھی وملائکتہ، تمام ملائکہ یصلون ان پہ درود بھیجتے ہیں، یصلون علی المتسحرین، کون لوگ جو سحری کرتے ہیں، سحری جو ہے وہ انعام ہے۔ ادھر امت محمدیہ کے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، سحری اتنا اونچا عمل ہے، صبح صبح اٹھ کے روزے کی سحری کرنا کہ تمام فرشتے سحری کرنے والے کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ کتنا بلند مقام ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ ایک حدیث میں ملتا ہے جو بندہ سحری کر رہا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، آسمان کے پرندے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، زمین کے جانور، زمین کے کیڑے مکوڑے تمام اس کے لیے دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ 70,000 مخلوقات اس سحری کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ سحری ایسا عمل ہے، سحری ایک نیت ہے، عبادت شروع ہونے کی ابتدا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سحری بھی ایک نیت ہے، یہ روزے کا عمل شروع ہونے کی نیت ہے، اس لیے رب کائنات نے اتنا انعام دیا ہے۔ رمضان کے ہر دن کئی بندوں کی بخشش ہوتی ہے، ہر روز بخشش ہوتی ہے، جمعے والے دن پھر وہ پورے ہفتے میں جتنے بخشش ہوتی ہے، ایک جمعے والے دن تمام کے تمام کی بخشش ہوتی ہے، پھر پورے ماہ میں جتنے کی بخشش ہوتی ہے، ایک آخری رات جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، چاند رات کو جتنے انسان کی بخشش ہوتی ہے اتنوں کی بخشش، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ لوگوں یہ تو قرآن کے نزولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی، جس میں محرم ہے، صفر ہے، رجب ہے اور ذی الحج ہے، یہ 4 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو فضیلت کیوں بخشی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اس مہینے میں لیلۃ القدر کی رات ہے، ایک ایسی رات ہے جو 10,000 مہینوں
سے افضل ہے۔ جو بندہ اس رات کو پالے گا اس کی تو بخشش ہو جائے گی۔ اس رات کو ڈھونڈنے کے بارے میں محققین نے چند نشانیاں بتلائی ہیں۔ محققین فرماتے ہیں اس رات کو آسمان پہ ہلکے ہلکے بادل ہوں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی۔ اب اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں 21ویں رات ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے یا 27ویں رات ہے یا 29ویں رات ہے۔ جو اجماع علماء ہے، اجماع امت ہے، اہل سنت علماء کا جس بات پہ اتفاق ہے وہ کہتے ہیں کہ 27ویں رات ہے۔ لیکن حدیث میں جو نشانیاں بتلائی ہیں، حدیث میں بتلا دیا گیا کہ جب آپ لیلۃ القدر کی رات پالو، اس رات کو آسمان پہ ہلکے ہلکے بادل ہوں گے، بارش کا ذکر نہیں ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا ذکر ہے، موسم بہترین خوشگوار ہوگا۔ تو ہمیں اس رات کو ڈھونڈنا ہے تاکہ ہم اپنے عزیز جو کہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کر کے ان کی بخشش کروا سکے، تاکہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ اس رات میں ادا کر سکیں۔ ایک اور حدیث ملتی ہے اسی فضائل رمضان پہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت سہل بن سعد ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، جن دروازوں کے اندر ایک دروازہ ایسا ہے جو صرف روزہ داروں کو آواز دے گا۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ جنت دروازہ رکھا ہے جس دروازے کے اندر سے صرف روزے دار داخل ہو سکتا ہے، کوئی نمازی بندہ جو روزے چھوڑتا ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا، اگر کوئی حاجی بندہ ہے اگر وہ روزے نہیں رکھتا تو وہ بھی داخل نہیں ہو سکتا، صرف وہ بندہ جو نمازیں بھی پڑھتا ہے اور رمضان المبارک کے فرض کیے روزے بھی رکھتا ہے، اس بندے کو وہ دروازہ دور سے آواز لگائے گا کہ اے روزہ دار، میں ہی تیرا مقام ہوں، میں ہی تیرا مرتبہ ہوں، آ تو میرے اندر سے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کو نصیب کیا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شعبان کے اندر کثرت سے روزے رکھنا۔ پھر صحابہ اکرام کو فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر کسی بندے، کیونکہ صحابی ہیں، گناہ ہو سکتا ہے، معصوم صرف نبی ہو سکتا ہے، صحابہ سے خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابی رسول بھی انسان ہے۔ اصل میں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو نہیں بتلا رہے، بلکہ جو امام الانبیاء کی وفات کے بعد آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے امام الانبیاء کو دیکھا نہیں ہے، یہ سارے روزے کے اعمال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلانے کے لیے صحابہ سے ارشاد فرمائے، جس میں فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی چغل خوری کرتا ہے، کوئی صغیرہ گناہ ہے، کوئی ادنا گناہ ہے، کوئی رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، والدین کی نافرمانی ہے، یا کسی عزیز سے کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی رشتہ داروں سے قطع تعلقی ہے، صلح کر لو تاکہ آپ کی رمضان میں بخشش ہو سکے۔ اب پہلے عشرے میں کچھ مخصوص بندوں کی بخشش ہوگی، دوسرے عشرے میں رمضان المبارک میں کچھ اور مخصوص بندوں کی بخشش ہوگی، اور تیسرا جو عشرہ ہے اس کے اندر بھی مخصوص بندوں کی بخشش ہوگی۔ اب پہلا عشرہ یہ رحمت ہے، اس 10 دنوں میں صرف ان بندوں کی بخشش ہوگی جو بالکل گناہ نہیں کریں گے، صغیرہ گناہ کی معافی ہے، کبیرہ گناہ نہیں کریں گے۔
ایک ایسے بندے جو یعنی غیر رمضان میں رجب شوال میں بھی نیک ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہے، تو ان بندوں کی پہلا عشرہ جو کہ رحمت ہے اس کے اندر بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو رحمت ہے، نیک کار بندوں پر یہ رحمت نازل ہوگی اور ان 10 دنوں میں ان بندوں کی بخشش ہوگی۔ کن بندوں کی؟ جو بخشش مانگے گا، بخشش مانگنے والوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اور جو دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت ہے، اس کے بارے میں آیا ہے وہ بندے اتنے نیک تو نہیں ہوں گے لیکن اتنے بے گزرے بھی نہیں ہوں گے، یعنی اتنے گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، اتنے نیک بھی نہیں ہوں گے، یعنی کبھی نماز پڑھتے ہوں گے، کبھی چھوٹ بھی جاتی ہوگی، کوئی نہ کوئی نماز پڑھتے ہوں گے، اللہ کی طرف رجوع ہوگا۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے اندر جو کہ مغفرت ہے، ان بندوں کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے۔ اب تیسرے کون سے بندے ہیں جن کی بخشش صرف آخری عشرے میں ہوگی؟ وہ بندے ہیں جو کبھی نہ مسجد آئے ہیں، نہ اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اگر وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کی طرف رجوع کر لیں، چاہے رمضان المبارک کے 2 عشرے پہلے دنوں کی طرح گزر گئے، لیکن اگر وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد آتے ہیں، کوئی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، یا وہ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات جس کو شب قدر یا لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، اس رات کو پا لیتے ہیں، جو کہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ جنہوں نے پورا رمضان روزہ رکھا، لیکن اگر وہ سچے دل سے آخری عشرے میں توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کی بھی دوزخ سے نجات فرما دیں گے۔ میرے عزیز سامعین، آج کے جمعے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا، آپ حضرات کے سامنے رمضان کی کوئی اہمیت اور اس کے استقبال کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ یہ سنت نبوی ہے اور اکثر خطبہ اپنی مساجد میں شعبان کے آخری کم از کم 2 خطبے رمضان کے فضائل کو دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ نبی کی سنت ہے کہ امام الانبیاء نے شعبان کے آخری دنوں کے اندر اپنے صحابہ سے ایک تفصیلی خطبہ دیا جس کے اندر امام الانبیاء نے فضائل رمضان کو بیان فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان ہمارے سر پہ ہے، رمضان کی آمد ہے، اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہے یا کسی رشتہ دار سے قطع تعلقی ہے، ہم صلح قائم کریں، ہم چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے بن جائیں، بڑوں کا حکم ماننے والے بن جائیں، بڑوں کا ادب کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہمیں رمضان المبارک سے پہلے یہ ہمارے گناہ، یہ جو ہماری ادنا یہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں یہ دور ہو جائیں، تاکہ ہمارا رمضان جو رحمتوں کے ساتھ عزتوں والا مہینہ، عظیم مہینہ یہ گزر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔